جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 84 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو قریظہ کی بدعہدی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دکھ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے اس پار بنو غطفان کے قبیلے بنو فزارہ اور بنو مرہ سے صلح کرنا چاہی، مگر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو تلوار کے علاوہ کچھ نہ دیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر بھی ایک خوف کا سما ہے اور مدینہ شریف کی سرحد پر بھی دشمنوں کا 10,000 کا لشکر حملے کے لیے تیار ہے. بشری تقاضے کے مطابق کہیں میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پائے استقلال میں کمی نہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعائیں مانگتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہی بنو غطفان کے ایک شخص نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں دین اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی جماعت جو متحد ہو کر آپ کے خلاف نکلی ہے وہ جماعت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے وحشت ہونے لگی. خیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لشکر کو منہدم کر دیا. اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے حالت جنگ میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، دشمن کی مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو، لیکن اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو صبر کو اپنا شیوا بنانا. اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں پوشیدہ ہے، یعنی مومن کو جنت میں پہنچانے والا جو سبب ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا جانے والا تلوار کا وار ہے. معجزہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ ہیڈنگ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت. غزوہ خندق کے موقع پر نبوت کی متعدد نشانیوں کا ظہور ہوا، جن میں سے ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا بھی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو پتھر کا کھودنا، دوسرا ہمارے پاس قلت طعام. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دیکھیں، میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے. پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں، پانی پی پی کر آنتوں میں بل نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے کہ کم از کم آنتیں تو سیدھی رہیں.
ورفع ثوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم نے 1 پتھر باندھا ہے اور میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک اور فاقے کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو میں جلدی سے دوڑا اور اپنے گھر میں بیوی سے آ کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے گیہوں ہیں یا جو ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ اگر یہ کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ کیونکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ کہنے لگیں کہ اگر 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں اور چوتھے آپ ہوں، یا 4 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں اور 5ویں آپ ہوں، تو یہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کی اطلاع دیں جب تک میں کھانا تیار کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدگی کی طرف لے گئے اور عرض کیا کہ آپ سے بات کرنی ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ 4 یا 5 لوگوں کو پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر تشریف لائے۔ پھر فرمایا، یا معاشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اے انصار و مہاجرین چلو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ میں ذرا گھر جا کر انتظام کر لوں۔ میں دوڑا ہوا گھر آیا، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میری یہ حالت دیکھ کر بیوی کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہمارے گھر میں 5 آدمیوں کا کھانا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورا لشکر لا رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی، ہل اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام لا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کتنا کھانا ہے؟ فرمایا، ہاں بتلا دیا تھا۔ عرض کرنے لگی، جس نے بلایا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بس اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کھانے میں برکت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے تو فرمایا، کہاں ہے وہ دیگ، کہاں ہے وہ آٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ، ان کو بٹھاؤ اور روٹیاں دیتے جاؤ اور روٹی میں سالن ڈال دو۔ گوشت اور روٹی نکالنے کے بعد دیگچی اور تنور کو ڈھکتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم گروہ در گروہ آتے گئے اور کھاتے گئے۔ میں دیگچی کو دیکھے جا رہا ہوں کہ جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا شوربہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حیران تھا کہ سالن پہلے سے بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسی نے رزق دیا ہے، وہی کھلاتا ہے۔ دوران جنگ قضا نمازیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، جس دن کفار نے متفق ہو کر خندق کے ہر طرف سے یکبارگی حملہ کیا تھا اور مسلمان دن رات تیر برساتے رہے،
اس صورت حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر، عصر اور مغرب کی نماز فوت ہو گئی۔ اس صورت حال کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم بار بار کہتے جاتے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ بالآخر جب جنگ رکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان اور اقامت کہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اسی طرح پھر مغرب اور پھر عشاء کی نمازیں پڑھائیں۔ کفار کے حق میں بد دعا۔ نیکسٹ ہیڈنگ، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے حق میں بد دعا فرمائی۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما ہم شغلون الصلاۃ الوسطی۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر بھی ادا نہ کرنے دی۔ نماز عصر کا خصوصیت سے ذکر اس بنا پر ہے کہ اس نماز کی بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت دشمن کے لشکر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے کلیجے حلق تک آ گئے ہیں، کوئی دعا ارشاد فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا۔ اے اللہ ہماری شرمگاہوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف اور ڈر سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں پیر، منگل اور بدھ کے دن فرمائیں، اور بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور ساتھ بشارت بھی سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے مسرت و اطمینان ظاہر ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہم کاموں میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیانے وقت میں دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سخت طوفانی ہوا کا چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حق میں اور مشرکین کے خلاف جتنی دعائیں مانگی اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمائیں۔ جہاں دشمن خدا کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سخت طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف سخت سردی اور اوپر سے یہ طوفانی ہوا، مشرکین بدحواس ہو کر اپنے خیموں کی طرف بھاگے، مگر طوفان نے ان کے خیموں کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کے برتن الٹ گئے، کھانے مٹی میں مل گئے۔ مشرکین کی آنکھوں میں اس طرح دھول پڑی کہ وہ آنکھوں کو دبا دبا کر بیٹھ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے طوفان نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو یہ آندھی باد عقیم سے زیادہ سخت ہوتی جو قوم عاد پر آئی تھی کہ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ عجیب نکتہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احزاب والی رات میں باد صبا نے باد شمال سے کہا، آؤ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ باد شمال نے جواب دیا، ان الحرۃ لا تسیر باللیل۔ حرہ یعنی آزاد عورت رات کو نہیں چلا کرتی، یعنی باد شمال نے اپنے آپ کو آزاد عورت سے تشبیہ دی۔ باد صبا نے کہا، حق تعالی تجھ پر غضب نازل فرمائے۔ پھر اللہ نے باد شمال کو باد عقیم بنا دیا۔ تو اس رات جس ہوا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی وہ باد صبا تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
نصرت بالصبا و اہلکت عاد بالدبور، میری مدد باد صبا سے کی گئی اور قوم عاد دبور یعنی باد شمال سے ہلاک ہوئی۔ دشمن کے لشکر کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تدبیر اور سخت آندھی اور طوفانی ہواؤں سے دشمن کے لشکر کی کیا کیفیت تھی، اس خبر کو معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آئے؟ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ خندق کے اس پار 10,000 کا لشکر تھا، سخت طوفانی ہوا، سردی کا موسم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات 4 چیزیں جمع ہو گئی تھیں، سخت ٹھنڈ، سخت ہوا، ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس وقت بھی کوئی نہ اٹھا، اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں درد کی وجہ سے کھڑا ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قم یا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، میں اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سردی سے میں مر جاؤں گا، میں کیا خبر لے کر آؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاذهب یا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنی طرف سے کوئی اقدام نہ کرنا جب تک کہ میرے پاس کوئی خبر نہ لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک لوٹ کر میرے پاس نہ آ جاؤ اس وقت تک تمہیں گرمی یا سردی نہیں ستائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے میرے لیے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں اور اسی حفاظت کے ساتھ چلتا ہوا خندق میں اترا، خندق عبور کی۔ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں آگ جل رہی تھی اور ابو سفیان آگ کی گرمی سے اپنے آپ کو سینک رہا تھا اور سب کو ندا دے رہا تھا، الیہ یا قریش، الیہ یا قریش، اے قریش کے لوگوں میرے پاس آؤ، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو سفیان کے پاس پہنچا تو اس کی پشت میری طرف تھی۔ میرے پاس آج اتنا اچھا موقع تھا دشمن کی قوت توڑنے کا، میں تیر مارنے ہی والا تھا کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی قدم نہیں اٹھانا سوائے یہ کہ صرف خبر میرے پاس لے آؤ۔ میں اندھیری رات میں چھپ کر ابو سفیان کا کلام سن رہا تھا جو وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ ابو سفیان لشکر والوں سے کہنے لگا کہ دیکھو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بنو قریظہ نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ ہمیں کھائے جا رہی ہے، لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا ہمیں لگ گئی ہے، اب یہاں سے چلو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیگیں اڑ رہی ہیں، جانور اڑ رہے ہیں، خیمے کی تنابیں اکھڑ گئی ہیں، تو سب نے کہا الرحیل الرحیل، یہاں سے بھاگو، یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری خبریں لے کر جلدی سے واپس آیا تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔
میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا تو سردی لگنے لگی۔ حمام کی گرمی والا معاملہ تو اس وقت تک تھا کہ جاؤ اور خبر لے کر آؤ۔ میں اپنی طبعی حالت پر آ چکا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا، میرے قریب آ جاؤ۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک کا ایک سرا میرے اوپر ڈال دیا، جیسے میرے قلب و روح میں تازگی آ گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا معاملہ دیکھا تھا کہ وہ کوچ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ فرار ہو رہے ہیں، سارا احوال ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہماری دعا سن لی۔ چنانچہ جب صبح کا سورج چمکا تو دیکھا کہ میدان جنگ بالکل صاف ہے، خیمے الٹے پڑے ہوئے ہیں، اپنے جانور اور کچھ سامان وغیرہ چھوڑ کر سب فرار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دشمن کے لشکر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گرد و پیش تقریباً 20 سوار کھڑے ہیں جو سروں پر عمامے لپیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 سوار بڑھ کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن سے نجات دے دی ہے۔ اور میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کا حال بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ آیات قرآنی کا نزول۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر اپنے احسان کا ذکر لافانی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تاکہ قیامت تک مسلمان اس کی تلاوت فرماتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9، اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو بھی کام تم سر انجام دیتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مارکہ خندق کے شہداء کے نام۔ جنگ خندق میں 6 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین کے مقتول۔ کفار قریش کے 3 آدمی جنگ خندق میں مارے گئے، عمر بن عبدود، نوفل بن عبداللہ، مینا بن عبید۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، بقیہ درس انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے، جس میں ہم سلسلہ ترغیب و ترہیب پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی،
اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،